سبيل الدموع سبيل مريح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ الولی الحمید الحی الذی لا يموت الدائم الذی لا يفوت. نحمده علی ہدایتہ وکفایتہ ونشکرہ علی احسانہ ورعایتہ. خلق الخلق ورزقهم وعافاهم وهداهم لما يصلحهم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لہ الملک وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہیں جو ہمارا مددگار ہے، تعریف کیا ہوا ہے. وہ زندہ ذات ہے جس کو موت نہیں آتی. وہ قائم ذات ہے جو فوت نہیں ہوگا. ہم اس کی ہدایت دینے اور اس کے کافی ہونے پر اس کی حمد کرتے ہیں. ہم اس کے احسانات اور اس کی مہربانیوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اسی نے مخلوقات کو پیدا کیا اور ان کو رزق دیا، ان کو عافیت دی، ان کو ہدایت دی، اور جس چیز میں ان کی اصلاح ہے وہ انہیں عنایت کی. اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے. وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے. یہ ہے ہمارا رب، رب العزت، جس کے ہم بندے ہیں، جس کے آگے ہم جھکتے ہیں. ہمیں صرف نماز میں نہیں بلکہ نماز کے علاوہ بھی اسی کے آگے جھک جانا چاہیے، اس کے احکامات کے آگے، اس کی نصیحتوں اور اس کے تاکیدی احکامات کے آگے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے نا. اس سے بڑھ کر تو کوئی ہمارا خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ سب کچھ جانتا ہے نا، اس سے زیادہ علم تو کسی کا ہو ہی نہیں سکتا. وہ الرحمن اور الرحیم ہے نا، تو اس سے بڑا کوئی مہربان ہو نہیں سکتا کہ جو ہمارے فائدے اور ہماری بھلائی کے لیے اس سے زیادہ بہتر طور پر سوچے. اس لیے جو کچھ اس نے ہمیں بتا دیا، جو کچھ اس نے فرما دیا، وہی برحق ہے، وہی ہمارے فائدے کا ہے، اور اسی پر عمل کر کے ہم نہ صرف یہ کہ دنیا بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے احکامات کو غور سے سنیں اور اس نیت کے ساتھ سنیں کہ ہمیں ان پر عمل بھی کرنا ہے. کیونکہ جو انسان قرآن مجید کو جس نیت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جس نیت کے ساتھ لیتا ہے، اس کو بس اتنا ہی فائدہ حاصل ہوتا ہے. لہذا ہمیں اپنی نیتوں میں، اپنے ارادوں میں، اپنے مقاصد میں وسعت لانی چاہیے، بہتری لانی چاہیے. آج میں بات کروں گی کہ ہماری زندگی میں احسان کی کیا اہمیت ہے. ہمارے معاملات میں، ہمارے رویوں میں احسان کا دائرہ کار کیا ہے ہماری زندگی کے اندر. احسان کے سلسلے میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بے شک اللہ عدل اور احسان اور قرابت دار والے کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یعنی وہ کس لیے نصیحت کرتا ہے؟ تاکہ تم نصیحت سے فائدہ اٹھاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کو ایسے ہی رائے گا نہیں جانے دو. ابن مسعود کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ سب سے جامع آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ 3 باتوں کے کرنے کا حکم دے رہے ہیں
اور 3 کاموں کو چھوڑنے کا حکم دے رہے ہیں. وہ 3 بھلائیاں جنہیں ہمیں اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے وہ ہے عدل، احسان اور رشتہ داروں کو دینا. اور 3 برائیاں جنہیں چھوڑ دینا چاہیے وہ ہے فحشاء، منکر اور بغی یعنی سرکشی. 3 بھلائیاں جن کا ذکر کیا گیا وہ تمام معاملات کو خوبصورت بنا دیتی ہیں، اور 3 برائیاں جن کا یہاں ذکر کیا گیا وہ تمام انفرادی اور اجتماعی معاملات کو بگاڑ دینے والی ہیں. اس لیے اگر کوئی شخص اس آیت پر عمل کر لیتا ہے تو وہ ہر طرح کی خیر سمیٹ لیتا ہے، اور اگر وہ اس آیت کے اندر پائی جانے والی جو برائیاں ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے تو ہر طرح کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. حسن بصری سے روایت ہے، انہوں نے اس آیت کو پڑھا اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک ہی آیت میں تمام بھلائیوں کو اور تمام شر کو جمع کر دیا ہے، یعنی ہر چیز ایک جگہ پر اکٹھی ہو گئی ہے. تو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا. اب عدل کیا ہے؟ عدل سے مراد فرائض ادا کرنا، اور احسان سے مراد مستحبات کی ادائیگی ہے. ابن عطیہ کہتے ہیں عدل یہ ہے کہ ہر فرض کام پر عمل کیا جائے، یعنی جو ہماری ڈیوٹیز ہیں ٹورڈز اللہ سبحانہ وتعالی یا ٹورڈز ہز پیپل، ان سب فرائض کو ادا کریں. لوگوں کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ ہمارے ذمے فرائض ہوتے ہیں. اور جتنے بھی اعمال ہیں، یعنی چاہے وہ عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں یا شرعی احکامات ہیں، عبادات سے تعلق ہے یا معاملات سے تعلق ہے، جیسے امانتیں ادا کرنا، ظلم کو چھوڑ دینا، ان سب کا تعلق اسی سے ہے. عدل اپنی ذات میں بھی ہوتا ہے، عدل دوسروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. یعنی انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے ساتھ بھی عدل کرے اور اپنے گھر والوں اور دیگر انسانوں کے ساتھ بھی عدل کا معاملہ کرے. اپنی ذات کے ساتھ عدل کیا ہے کہ انسان اپنی جان پر کسی ایسی چیز کا بوجھ نہ ڈالے جس کا اللہ نے اس کو حکم نہیں دیا، یعنی وہ کام اپنے ذمے نہ لے جن کو کرنے کا کوئی حکم نہیں آیا اور جو ہمارے فرائض میں شامل نہیں ہے. یعنی دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد نہ کرے اور اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالے. حتیٰ کہ نیکی کے کاموں میں بھی اپنی جان پر وہ بوجھ نہ ڈالے جس کو وہ اٹھا نہ سکے. یعنی نہ تو اتنی رعایت اپنے آپ کو دے کہ بس آرام طلب زندگی ہو، اور نہ اتنی مشقت میں ڈالے کہ انسان آرام کرنا بھول جائے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا تھا کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، گوشت بھی کھاتا ہوں، گھی بھی کھاتا ہوں، اور روزہ بھی رکھتا ہوں، اور نکاح بھی کرتا ہوں، یعنی شادی بھی کرتا ہوں. تو دنیا کو چھوڑ دینا اور ہر نعمت کو ترک کر دینا یہ اپنے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیزیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان لمٹس کو سامنے رکھتے ہوئے، حلال حرام کی پہچان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھائے. پھر اسی طرح اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا، اپنے فرائض کو ادا کرنا، چاہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے متعلق ہماری اوپر کوئی ذمہ داری آتی ہے جیسے نماز روزہ وغیرہ، یا پھر انسانوں سے متعلق کوئی ذمہ داری ہم پر آتی ہے، یا حکمرانی کی کوئی ذمہ داری ہے، یا لیڈرشپ کی کوئی ذمہ داری ہے. ان تمام ذمہ داریوں کو ادا کرنا بھی اس میں شامل ہے. پھر ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا، ہر حقدار کو اس کا حق دینا. اس کے بعد احسان آتا ہے. احسان کا درجہ عدل سے بڑھ کر ہے. عدل ہے کسی کا حق پورا پورا دے دینا، احسان کیا ہے؟ حق سے زیادہ دینا. عدل کیا ہے؟ فرائض ادا کرنا. احسان کیا ہے؟
نوافل اور مستحب چیزیں بھی کرنا، ایکسٹرا کرنا. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالی محسنین سے محبت کرتا ہے، اور بندے بھی ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو احسان کی روش پہ چلتے ہیں. تیسری چیز وہ ہے رشتہ داروں کو دینا، یعنی صلہ رحمی کرنا. قرآن مجید میں اوروں کے بھی حقوق بتائے گئے ہیں، لیکن اس آیت میں خاص طور پر رشتہ داروں کا حق بتایا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان عموماً اپنے رشتہ داروں کی طرف سے کوئی نہ کوئی ناانصافی یا حق تلفی دیکھ لیتا ہے، یا ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، تو انسان پھر سوچتا ہے کہ میں کیوں نہ ان کے ساتھ بھلائی کروں جو میرا شکریہ بھی ادا کریں، یا جواباً میرے ساتھ کوئی احسان کریں. اپنے رشتہ دار تو صرف لینے ہی والے ہیں، یا لے کے بلا دیتے ہیں، یا شکریہ بھی ادا نہیں کرتے، یا زیادتی کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں پھر کیوں نہ وہاں کرے انسان جہاں سے کوئی آؤٹ پٹ بھی ہو. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عدل اور احسان کے بعد خاص طور پر رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا حکم دے رہے ہیں کہ رشتہ دار دوسرے لوگوں کی بنسبت زیادہ حقدار ہیں تمہارے احسان کے، تمہاری نیکی کے. پھر اسی طرح رشتہ داری نبھانے سے جو برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں وہ کسی اور عمل میں نہیں ہے. کرنے کو تو انسان بہت سے نیکی کے کام کرتا ہے، لیکن خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ کئی ایک احادیث میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان اگر اپنے رشتہ دار کو دیتا ہے، جیسا کہ ابن عمر کہتے ہیں، جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے، صلہ رحمی کرے، اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے، اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. یعنی یہ صلہ رحمی کا صلہ ہے. یعنی جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں برکت ہو جائے، رزق کی پریشانی اس سے دور ہو جائے، وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا کرے. لیکن کب؟ اس وقت بھی جب وہ اچھا کر رہے ہوں، اور اس وقت بھی جب وہ اچھا نہ کر رہے ہوں. اس وقت بھی جب وہ ہمارا حال چال پوچھیں، اور اس وقت بھی جب وہ ہمارا حال چال نہ پوچھیں. وہ ہمیں بھول جائیں تو ہم ان کو یاد کرنے والے ہوں، وہ ہم سے بے رخی برتیں تو ہم ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے والے ہوں، وہ ہمارے بارے میں کوئی غلط بات بھی کریں تو ہم اس سے درگزر کرنے والے ہوں، وہ ہمارا حق نہ بھی دیں تو ہم اللہ کا حکم سمجھ کے حق دینے والے ہوں. ہوگا تو یہ احسان. لیکن قرآن مجید میں بتایا گیا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم احسان کرو گے تو یہ تم دراصل اپنے اوپر احسان کرو گے، اس کا فائدہ واپس تمہیں کو پہنچے گا. یعنی بظاہر دیکھنے میں ہم دوسرے کے ساتھ بھلا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ واپس ہماری طرف ہی لوٹتا ہے. اب جو صلہ رحمی کرے گا عمر اس کی بڑھے گی، جو صلہ رحمی کرے گا رزق اس کا بڑھے گا. بظاہر دوسروں کو دے رہا ہے لیکن حقیقت میں اس سے زیادہ لے بھی رہا ہے. جن چیزوں سے منع کیا گیا وہ کیا ہے؟ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. پہلی چیز ہے فحشاء، ہر وہ گناہ جس کو فحش خیال کیا جاتا ہے، بے حیائی کی چیزیں. پھر اسی طرح ہر وہ گناہ جو کھلے عام کیا جائے، جیسے والدین کی نافرمانی یا رشتہ داری توڑنا، بدکاری کرنا، محرم عورتوں سے نکاح کرنا، اور اس کے علاوہ بھی جن کاموں کو بے حیائی تصور کیا گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ظاہری اور باطنی دونوں طرح کے بے حیائی کے کام حرام قرار دیے. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. کہہ دیجئے میرے رب نے تو بے حیائیوں کو حرام کیا ہے، جو ظاہر میں ہو رہی ہوں اور جو چھپ کے ہو رہی. یعنی بے حیائی کے کام دونوں طرح ہی منع ہے. اسی طرح زبان سے گالی گلوچ کرنا بھی بے حیائی کا کام ہے. حدیث میں آتا ہے کہ مومن فحش گو نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا مومن نہ تو تانے دینے والا ہوتا ہے، یعنی مثلاً اگر کسی کے اندر کوئی غلطی ہے، کوئی کوتاہی ہے، کوئی عیب ہے، تانا نہیں دیتا، نہ لان تان کرتا ہے، لعنت نہیں بھیجتا، نہ فحش کلامی کرتا ہے،
نہ گالی گلوچ کرتا ہے. یعنی ایسے لفظ زبان سے نہیں نکالتا جو ایمان یا مومن کے منافی ہوں. بات کرتا ہے تو اچھی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے نا، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے بات کرو تو حسنا، اس میں حسن ہو، خوبصورتی ہو، اچھے سے بات ہو. اور اچھی بات جو ہے وہ دلوں میں محبت پیدا کر دیتی ہے. اور بات وہی ہوتی ہے، لیکن اگر بہت سختی کے ساتھ کی جائے یا ایسے انداز میں کی جائے کہ جو دوسرے کو ہرٹ کر دے، پریشان کر دے، تو وہی چیز انسان کے خلاف لکھی جاتی، انسان کے خلاف حجت بن جاتی ہے. فحاشی کی قبیح ترین قسم جو ہے وہ زنا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. سورۃ الاسراء میں آتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی کا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے. اور لواطت جو ہے عمل قوم لوط، یہ زنا سے بھی بدترین ہے، جس کو اب برائی سمجھا ہی نہیں جا رہا. دوسری چیز ہے بغی، زیادتی، سرکشی. بغی کہتے ہیں حد سے بڑھ جانا، اور یہ ہے اللہ کی مخلوق پر زیادتی کرنا، لمٹس کراس کر جانا، لوگوں کی جان، مال اور عزت پر ظلم و زیادتی کرنا. مثلا کسی کی جان لے لینا، مال کسی کا چرا لینا، عزت جیسے کسی کو گالی گلوچ دینا یا بد اخلاقی سے پیش آنا یا اس کے پیٹھ پیچھے غیبت کرنا اور سامنے اس کے ساتھ بری طرح پیش آنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی جان، مال اور عزت کی حرمت بتائی ہے. آپ نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے. اس کا خون، یعنی اس کا خون قتل سے بھی نہیں بہایا جا سکتا اور زخمی کر کے بھی نہیں بہایا جا سکتا. بعض اوقات ایسا ہوتا نہیں کہ کوئی چھری چاقو لے آتا ہے، قتل کا ارادہ نہیں لیکن مار دیا کہیں الٹا سیدھا، تو وہ بہت سا خون ضائع ہو گیا. ایک اور چیز جو آج کل ہمارے ہاں بڑی عام ہو گئی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں پر ڈاکٹرز آپریشن کر دیتے ہیں، بے وجہ دوسروں کا خون بہا دیتے ہیں. یعنی وہ ٹریٹمنٹ سے بھی انسان ٹھیک ہو سکتا ہے. اب مثلا پہلے کتنے بچے سیزیرین ہوتے تھے، ہارڈلی کسی کا سنتے تھے کہ سیزیرین. اب آپ دیکھیں کہ ڈاکٹرز ویٹ ہی نہیں کرتے، کیونکہ ویٹ کرنے میں ان کا کلینک بھی آکیوپائڈ ہوگا، ان کو رونا دھونا بھی سننا پڑے گا، ان کو رات مریض کے ساتھ شاید جاگنا بھی پڑے گا اور پیسے بھی کم ملیں گے. تو کیوں نہ آپ رائٹ اوے اس کا ٹائم مقرر کریں، سیزیرین کریں، خون بہائیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ لے جائیں، پھر سارے کام ہی ٹائم پر ہو جائیں گے، پیسے بھی بہت سارے ملیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر چلو بھر بھی کسی کا خون تمہارے آڑے نہ آئے جنت میں جانے کے تو اس سے بھی بچو. یعنی کسی کا پورا خون بہانے سے تو چھوڑو، چلو بھر خون بھی کسی کا نہ بہاؤ. تو اس لیے کوئی بھی ایسا کام کہ جس میں ہم دوسرے کو کسی بھی طرح نقصان دیں وہ بغی میں آتا ہے، زیادتی میں آتا ہے. اور منکر، ہر طرح کی برائی جو ہے وہ منکر ہے جس کا انکار کیا جاتا ہے. فطرت بھی جس کا انکار کرتی ہے کہ یہ غلط ہے. یعنی آپ نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہوتا، آپ نے کسی کا لیکچر نہیں سنا ہوتا کہ یہ کام غلط ہے، آپ راہ چل رہے ہوتے ہیں نا تو آپ دیکھتے ہیں کسی کو کسی کے ساتھ زیادتی کرتے کہ ایک دم آپ بول پڑتے کتنا غلط کام ہو رہا ہے. یعنی انسانی فطرت بھی اس کو غلط کہہ رہی ہوتی ہے. ان چیزوں کو ہماری شریعت نے منع کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی ہیں. یعظکم، اللہ تمہیں واعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو. اس آیت میں تو 6 چیزوں کا ذکر ہے، لیکن میں تھوڑی سی روشنی احسان کے اوپر مزید ڈالوں، کیونکہ اگر احسان آ جائے نا تو عدل بھی ہو جائے گا، عدل اس کے اندر ہی آ جائے گا. رشتہ داروں کو بھی دینے کا انسان سوچ لے گا، کیونکہ جو احسان کی روش اختیار کرتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلا نہ کرے. اور اگر احسان کی روش ہوگی تو کوئی کسی کے ساتھ بغی نہیں کرے گا، منکر کے قریب نہیں جائے گا، فحش کے قریب نہیں جائے گا. تو ان سب میں اگر ایک احسان کو سمجھ لیا جائے تو بہت سے معاملات درست ہو سکتے ہیں. احسان کا لفظ جو ہے حسن سے ہے اور یہ برائی کے مد مقابل آتا ہے. اسی لیے اگر آپ قرآن مجید کے تراجم دیکھیں تو آپ کو احسان کا ترجمہ نیکی بھی ملے گا.
محسنین نیکوکار. اکثر محسن کا ترجمہ نیکوکار کیا ہوا ہوگا، یعنی احسان بذات خود ہے ہی نیکی، نیکی ہی نیکی ہے. یعنی اعمال کی نیکیاں، کلام کی، کسی بھی چیز کو عربی میں کہتے ہیں حسنت الشیء تحسینا، میں نے اس چیز کو خوبصورت اور مزین کر دیا، بیوٹیفائی کر دیا. احسان کا لفظ جو ہے ایک اصطلاح بھی ہے ہمارے دین میں. ایمان اور اسلام کے ساتھ احسان کا لفظ آئے تو اس سے مراد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا یقین رکھنا اور اچھے طریقے سے اس کی عبادت کرنا، اطاعت کرنا. لیکن جب احسان کا لفظ الگ کہیں آئے تو معنی ہوتا ہے اچھا کام کرنا، کوئی بھی اچھا کام کرنا. جرجانی کہتے ہیں کہ احسان ایسے عمل کو کہتے ہیں جو دنیا میں قابل تعریف ہو اور آخرت میں باعث اجر و ثواب ہو. یعنی آپ جب اچھا کام کرتے ہیں، مثلا والدین کے ساتھ احسان کرتے ہیں، کوئی بھی کر رہا، کوئی مسلم کر رہا ہو، نان مسلم کر رہا ہو، ہر شخص اس کی تعریف کرے گا جو والدین کے ساتھ احسان کرتا ہے. تو قابل تعریف کام جو ہے وہ احسان کہلاتا ہے، یعنی جس کام پر تعریف ہو. کیونکہ احسان کا لفظ جو نہیں حسن سے نکلا ہے. حسن خوبصورتی کو کہتے ہیں. مثلا آپ جا رہے ہیں کہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ بوگن ویلا کے ڈارک ریڈ کلر کے فلاورز پوری دیوار کو کور کیے ہوئے، تو آپ تعریف کیے بغیر رہتے ہی نہیں. آپ گاڑی میں بیٹھے سب لوگوں کو کہتے ہیں دیکھو دیکھو کتنا خوبصورت لگا، یہ کیا ہے. وہ اس طریقے سے اس نے اپنا رنگ دکھایا، اس طریقے سے وہ بیل پھیلی کہ ہر راہ گزر اس کی تعریف کر رہا ہے. تو اسی طرح ہماری زندگی میں جو ہم معاملات کرتے رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری ایک شہرت بن جاتی ہے کہ فلاں شخص بڑا ہی بیبا ہے، بڑا ہی اللہ کا بندہ ہے، بہت اچھا ہے، بڑا نیک ہے. یعنی اس کا خیال بھی آتا ہے تو ساتھ نیکی کا خیال آتا ہے، اس کے اچھے اخلاق کا خیال آتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی احسان یاد آ جاتا ہے کہ اس نے فلاں وقت میں میرے ساتھ یہ کیا تھا، اینڈ وائس ورسا. اس کے اگر بغی زیادتی کی ہو کسی پر تو وہ بھی یاد آ جاتا ہے. تو قابل تعریف کام، باعث اجر کام. لیکن یاد رکھیے احسان کرنا اللہ ہی کی خاطر ہے، کیونکہ تعریف چاہنے کے لیے نہیں کرنا. لیکن پہچان کیا ہے کہ کوئی احسان کر رہا ہے یا نہیں، اس کی تعریف کتنی، اور پھر باعث اجر یعنی آخرت میں اس کا ثواب بھی ملے. تھانوی کہتے ہیں کہ لفظ احسان کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے. ان مختلف لوگوں نے جو غور و فکر کیا اس کی روشنی میں احسان کا نچوڑ نکالا ہے کیا احسان. وہ کہتے ہیں اس میں 3 چیزیں آتی ہیں. نمبر 1، کسی چیز کا طبیعت اور مزاج کے مطابق ہونا. دوسرے، کسی چیز کا اپنے کمال تک پہنچنا، یعنی کہ لیول آف ایکسیلنس، یعنی کسی بھی چیز کو ایکسیلنس کے لیول پر کرنا. اور تیسرا ہے کسی چیز کا قابل تعریف ہونا. احسان کی قسمیں بھی بتائی جاتی ہیں. ایک ہے بندوں کے ساتھ احسان کرنا، دوسرا ہے اپنے کام میں احسان کا لیول اختیار کرنا. یعنی آپ جو کام خود کر رہے ہیں، اپنے لیے کر رہے ہیں، اس کو عمدہ طریقے سے کریں. مثلا آپ علم حاصل کر رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، آپ ایگزام دیتے ہیں، آپ سبق سناتے ہیں، آپ سارا کچھ کرتے ہیں. اب آپ اپنے رویے پہ غور کریں کہ یہ میں کس لیول کا کام کر رہی ہوں. ایکسیلنس کے لیول پہ کام کر رہی ہوں یا بس کام چلا رہی ہوں. تو جس طرح کا آپ رویہ اختیار کریں گے، یا تو وہ احسان کا ہوگا یا وہ غیر احسان کا ہوگا. پھر اسی طرح مثال کے طور پر آپ گھر کا کام کرتے ہیں، آپ کھانا پکا رہے ہیں، آپ کپڑے دھو رہے ہیں، آپ کپڑے استری کر رہے ہیں، تو آپ سب اس فرق کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. ایک ہوتا ہے بہترین کام اور ایک ہوتا ہے بس چلا ہو گیا ختم. کچھ لوگ فریزر سے نکال کے گوشت کوکر میں ڈال کے 15 منٹ میں کھانا پکا کے رکھ دیتے ہیں. اب کھانا تو پک گیا یہ بھی، لیکن ایک اور کیا ہے کہ آپ جب گروسری کریں
تو دیکھ بھال کے سمجھ بوجھ کے ساتھ کریں. پھر آپ اس کو جب لائیں اور رکھیں اور پھر اس کو پلان کریں اور اس میں جو بنا رہے ہیں اس کے مطابق مرچ مسالہ ڈالیں. بعض لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہر دال میں ہر مسالہ نہیں ڈلتا. بس وہ کیبنٹ کھولتے ہیں اور ساری ڈبیوں میں سے نکال کے ابال کے رکھ دیتے ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا کیا کھا رہے ہیں، کون سی دال کھا رہے ہیں. احسان کی روش اختیار کرنے کے لیے اس کام کو سیکھنا بھی پڑتا ہے. بہترین طریقے سے کرنے کے لیے وہ طریقہ ڈھونڈنا بھی پڑتا ہے، اس میں محنت بھی کرنی پڑتی ہے. علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، لوگ اپنے اچھے اعمال کے بیٹے ہیں، یعنی ان کو اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا جیسے بیٹا باپ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. تو جو جس لیول کا کام اسے دیکھتے کہ یہ فلاں نے کیا ہوگا، یہ اسی کا کام ہو سکتا ہے. کھانا کھاتے ہی آپ کہتے ہیں یہ فلاں کا پکا ہوا لگتا ہے، یعنی جس درجے کا کام کرتا ہے وہ اس کی پہچان بن جاتا ہے. یعنی کسی بھی کام کی کوالٹی اس شخص کی پرسنالٹی کو ڈٹرمن کرتی ہے. احسان جو ہے یہ ہمارے رب کی صفت ہے. الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے جو چیز بنائی خوبصورت بنائی، پھر وہ بندوں پر بھی احسان کرتا ہے. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تم بھی احسان کرو لوگوں پر جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے. انبیاء کی صفت بھی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین، سلام علی موسیٰ و ہارون انا کذالک نجزی المحسنین، سلام علی الیاسین انا کذالک نجزی المحسنین. یہ سارے محسن تھے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ الانعام میں بہت سارے انبیاء کا ذکر کر کے اسحاق اور یعقوب اور نوح اور داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کا ذکر کر کے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. یہ سارے محسن تھے. ان کے رویے ان کے طریقے پہ جو چلے گا وہ بھی محسن کہلائے گا. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ احسان کریں. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے احسان کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی محسن فاحسنوا، اللہ تعالیٰ محسن ہے تم بھی احسان کیا کرو. اور ہم سے تو احسان کا مطالبہ ہے ہی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہیں آزما کے دیکھے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، خوبصورت کام کون کرتا ہے، نیک کام کون کرتا ہے، بہترین کام کون کرتا ہے. کیونکہ احسن میں یہ ساری چیزیں سپرلیٹو ڈگری ہے. احسن یہ ہم سے مطلوب ہے کہ ہم اپنے اعمال میں اپنے کاموں میں کوالٹی پیدا کریں، اپنے اسلام میں حسن پیدا کریں. سورۃ النساء میں آتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. دین کے لحاظ سے اس سے بہتر کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے تابع کر دیا جبکہ وہ نیکی کرنے والا بھی. وہ محسن، یعنی اندر سے بھی جھک گیا اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے کام کیا اور ظاہر میں بھی اس میں خوبصورتی پیدا کی. اور یہ بہترین لوگوں کی صفت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جن کی عمر طویل ہو اور تم میں احسن عمل کرنے والے ہوں، یعنی سب سے اچھے عمل کرنے والے بھی اور لمبی عمر پانے والے بھی. بعض بزرگوں کو آپ دیکھتے ہیں چلے جاتے ہیں، کتنے صاف ستھرے ہیں، کتنا نور ہے ان کے چہرے پہ، کتنا یہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، اپنی عبادت میں کتنے مشغول رہتے ہیں، غیر ضروری انٹرفیئرنس نہیں کرتے اوروں کے معاملات میں. اور اس کے برعکس دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں جو زندگی حرام کر کے رکھ دیتے ہیں. تو ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے کیسے آثار چھوڑ رہے ہیں. ہم جب دنیا میں نہیں ہوں گے
تو جو ہمارے امیڈیٹ کلوز ریلیشنز ہیں وہ ہمیں بعد میں کن الفاظ میں یاد کریں گے کہ کیسے تھے. جو محسن ہوتے ہیں ان کو احسان کے ساتھ ہی یاد کیا جاتا ہے کیونکہ احسان ان کی پہچان ہوتا ہے. پھر یہ کہ یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کے ذریعے میں جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ نے فرمایا تم محسن بن جاؤ, احسان کی روش اختیار کرو, جنت میں چلے جاؤ گے. اس نے کہا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں محسن ہوں یا نہیں؟ یعنی ہر انسان سمجھتا ہے کہ میں نیکی کرتا ہوں. آپ نے فرمایا تم اپنے پڑوسیوں سے پوچھنا, اگر وہ کہیں کہ تم محسن ہو تو تم محسن ہو, اور اگر وہ کہیں کہ نہیں تم ظالم ہو تو ظالم ہو, گنہگار ہو تو گنہگار ہو. وَإِن قَالُوا إِنَّكَ مُسِيءٌ فَأَنْتَ مُسِيءٌ, بڑے برے ہو. تمہارے قریب کے رشتے کیا کہتے ہیں, قریب کے جن کے ساتھ تمہارا انٹریکشن ہے وہ تمہیں ان لفظوں سے یاد کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے صرف اعمال نہیں لکھے جا رہے, ہمارے آثار بھی لکھے جا رہے ہیں. سورۃ یاسین میں آتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, ہم یقیناً ضرور زندہ کریں گے مردوں کو, اور ہم لکھ رہے ہیں جو وہ آگے بھیج رہے ہیں, جو بھی نیکیاں کرتے ہیں دن رات, اور جو وہ پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں, آثار چھوڑ رہے ہیں. آثار کیا ہیں؟ امپریشنز, کہ ان کے امپریشنز کیسے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ ہم مختلف جہتوں پر احسان کی روش کیسے اختیار کر سکتے ہیں. ایک تو عمومی قاعدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز پر احسان لکھا ہے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء, بے شک اللہ نے ہر چیز پر احسان کو لکھ دیا ہے. ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء, یعنی اس میں یہاں احسان کرنا ہے یا نہیں, یہاں کیا کرنا ہے, یہاں کیا کرنا, ہر جگہ احسان کرنا ہے. ڈن ہو گیا. اب حتیٰ کہ جانور ذبح کرو تو اس کے ساتھ بھی احسان کرو. اور وہ کیا کہ جب اس کو ذبح کرنے لگے تو چھری کو تیز کر لے اور ذبیحے کو راحت پہنچائے. پھر پختہ اور مضبوط عمل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی عمل کرے تو اس کو خوب مضبوطی کے ساتھ کرے. اب یہ جو مختلف جہتوں پہ احسان کی روش اختیار کرنا ہے وہ کیا ہے؟ نمبر 1, اللہ کے ساتھ احسان کا معاملہ. اللہ سے بڑھ کے کوئی کسی کے ساتھ احسان نہیں کر سکتا. تو یہاں کیا معنی ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنا. وہ کیسے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے احسان کیسے ہوگا؟ ہر کام اس کے لیے کیا جائے. اخلاص خالص اسی کے لیے. فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے عمل کرو. اور پھر جب عبادت کریں دل لگا کے کریں. قرآن مجید پڑھیں دل لگا کے پڑھیں, نماز پڑھیں دل لگا کے پڑھیں. کوئی کام بھی جو اللہ کے لیے کریں جیسے تعلیم اور تعلق, دل لگا کے کریں, خوشی سے کریں, کام چوری نہ ہو, شوق سے کریں, محبت سے کریں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ احسان کا معاملہ ہے. عبادت کوئی بھی ہو, چاہے نماز ہو, چاہے روزہ ہو, چاہے حج ہو, کچھ بھی ہو, اس کی شرائط مکمل ہو, اس کے ارکان پورے ہو, اس کے سنن اور اس کے آداب کا بھی خیال رکھیں. پھر اسی طرح عمل کرتے ہوئے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. انسان کی عبادت احسان کے درجے میں پہنچ ہی نہیں سکتی جب تک اس کو عبادت کرتے ہوئے یہ خیال نہ رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر عبادت میں اللہ ہی کو بھول گئے, اس کی یاد ہی کوئی نہیں, تو پھر وہ کس کے لیے کر رہے ہیں سب کچھ. بعض اوقات ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, تو ذہن سے غائب ہوا ہوتا ہے کہ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں, کس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں, کس کے لیے جھکے ہوئے ہیں, کس کے آگے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں.
اس چیز کو ذہن میں حاضر رکھنا بڑا ضروری ہے. کہتے ہیں نا احسان کیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ چھوٹا درجہ ہے لیکن ایٹ لیسٹ ہے, اس کو رکھنا ہے ذہن میں. اور پھر جتنی جتنی اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی جاتی ہے نا, اتنا اتنا احسان کا درجہ بڑھتا جاتا ہے, یعنی اعمال میں احسان زیادہ ہوتا جاتا ہے. پھر اسی طرح جو بھی عبادات ہوں ان کی کوالٹی بہتر کرنا. جیسے وضو کرنا ہے نا, ایک وضو یہ ہے کہ بس فل اسپیڈ پہ ٹیپ کھول دیں, آگے ہاتھ ڈالیں, چھینٹے منہ پہ ڈالیں, پانی باہر بکھیریں, کچھ بازوؤں پہ ڈالیں جیسے بچے کر رہے ہوتے ہیں نا کھیل تماشا, کچھ بازوؤں پہ ڈالیں, کچھ پاؤں ایسے آگے کر کے بس چلو جی وضو ہو گیا. اور جو پیچھے بیچارہ غریب آ رہا ہے اس کے لیے سارے کپڑے بھی اس کے گیلے ہوں گے, اور اس کے لیے مصیبت کھڑی کر کے ہم واش روم سے نکلتے ہیں, چاہے گھر کا ہی ہو چاہے باہر کا. اور احسن طریقے سے وضو کیا ہے, دلک مل مل کے دھوئیں, جتنا مرضی پانی ہو, پانی کم کھولیں اور اعضاء کو ملیں تاکہ کوئی چیز خشک نہ رہے. آپ یوں سمجھیں جیسے آپ اپنے آپ کو مساج کر رہے ہیں. آپ اس طریقے سے وضو کر کے تو دیکھیں, آپ دیکھیں گے آپ کو بالکل ایک عجب فریشنس کا احساس ہوگا, اور سکون سے ہو اللہ کے حضور جا رہی ملاقات کے لیے. پھر اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دیہاتیوں کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, کہنے لگے اللہ کے رسول بے شک اہل قرآن سمجھتے ہیں کہ ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ سے کم کوئی عمل نفع نہیں دے گا, یعنی جنت میں جانے کے لیے یہ دو کام کرنے ہیں. تو آپ نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو بس تم نے اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کی تو تم جنت کے ساتھ خوش کر دیے جاؤ گے. یعنی ہر شخص کے بس میں ہجرت اور جہاد نہیں ہے, لیکن ہر شخص کو اپنی اپنی جگہ جو بھی کام ملا ہے وہ اگر اچھے طریقے سے کرتا ہے تو وہی نیکی کا کام جو احسان کے درجے میں اس نے کیا وہ اس کے جنت میں داخلے کا سبب بن جائے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہم میں سے ہر شخص, جیسے اس ہال میں جتنے لوگ بیٹھے, ہر ایک کسی الگ محاذ پہ ہے. کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی ٹیچر ہے, کوئی اپنے والدین کی خدمت کر رہا ہے, کوئی گھر والوں کو کھانا ہی پکا پکا کے دیے جا رہا ہے, کوئی کچھ اور کر رہا ہے. یعنی کسی کے پاس بچے چھوٹے ہیں, انہی کی ہر وقت چاکری اس کے ذمہ آ گئی ہے. جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا ماں کو اور کسی چیز کا ہوش نہیں. اب وہ کہ میں ہجرت نہیں کر سکتی, میں جہاد نہیں کر سکتی, میں کوئی دین کا کام نہیں کر رہی, میرے لیے تو شاید کوئی جنت ہی نہیں. وہ اس کام کو اگر خوبصورتی کے ساتھ کرتی ہے, اچھے طریقے سے کرتی ہے, فرسٹریشن کے ساتھ نہیں, دل لگا کے, دل جما کے, ایک ایک بچے کے منہ میں ایک ایک کھانے کا لقمہ جو وہ ڈال رہی ہے, یہ چھوٹی نیکی نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم فل سپیڈ پہ ایک نیکی کا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, آگے کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے, ہم کہتے ہیں اب کیا کریں. پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بعض اوقات برا گمان کر رہے ہیں, شاید اللہ ہم سے ناراض ہو گیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ اس کی حکمت ہوتی ہے, وہ مختلف طریقے سے بندوں کو آزماتا ہے کہ یہ اپنے کام میں کتنے سچے ہیں, کتنے مخلص ہیں, کس شوق سے یہ کرنا چاہتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بس کام اس وقت تک کے لیے ہمارے حصے میں ہوتا ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ اور کروانا چاہتا ہے ہم سے. حالات میں تبدیلی آ جاتی, دنیا میں تبدیلی آ جاتی. ان تبدیلیوں کو ایکسپٹ کرنا, اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا, تقدیر کے فیصلوں کو قبول کر لینا اور خوش دلی سے قبول کر لینا, اور جس رول میں اللہ رکھے اس رول کو ایکسپٹ کر لینا. ٹھیک ہے, اللہ میں راضی, تو جو اللہ کی رضا پہ راضی اللہ اس سے راضی. تو یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں, جس بھی رول میں کام کرنا پڑے, جس بھی رول میں, چاہے ماں کے رول میں, چاہے بیٹی کے رول میں, چاہے بہو کے رول میں, چاہے بیوی کے رول میں, چاہے بہن کے رول میں, چاہے ٹیچر کے رول میں, چاہے ڈاکٹر کے, چاہے نرس کے, چاہے ایک جھاڑو لگانے والے کے, جو بھی ہو, بس اس کام کو لگ جائے اچھے سے کرنے میں. جس کوالٹی کا وہ کام کریں, جس نیت سے وہ کریں گے, آپ کی وہی عبادت بن جائے گی. اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور اچھے سے کر رہے ہیں, ظاہر بھی اچھا ہے اور دل میں بھی خیال اچھا ہے, کوئی بدگمانی نہیں ہے. پھر اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں, عمدگی سے نماز, اچھے سے نماز, کوئی جلدی نہیں, کوئی ہری نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا
اب میرے ساتھ یہ ہوا، میں فجر کی نماز پڑھ رہی تھی، اور فجر کی نماز تھوڑی سی عام نمازوں سے ذرا لمبی ہوتی ہے، کیونکہ مسنون یہی ہے کہ فجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں شروع کرتے تھے اور روشنی ہو جاتی تھی. ہم خیر اتنی تو نہیں لمبی کرتے لیکن تھوڑی سی کرتے. تو 2 دن پہلے میرا بیٹا آیا، اور جب سے میں نکلی تھی اس کے پاس سے، تو ابھی وہ 2-3 مہینے کے بعد مجھے آیا ملنے کے لیے. تو میں نے نماز شروع کی اور اتنی دیر مجھے لگا جیسے کوئی آ گیا ہے. میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی شاید فلائٹ لیٹ ہوگی، تھوڑا سامان نکلے گا، پھر ہر چیز جلدی جلدی ہوتی کی، تو گھر پہنچ گیا، فلائٹ بھی جلدی آ گئی. اب میں نے نماز شروع کی ہے. تو جو میں نے پڑھنا، میں نے پلان کیا ہوتا آج میں نے کیا پڑھنا ہے، جو میں نے پلان کیا ہوا تھا، ایک دل میں خیال ہے اتنے عرصے بعد بیٹا آیا تو ذرا جلدی سے نماز پوری کر لوں. میں نے کہا نہیں، ادھر ہی ہے، اس نے کہاں جانا ہے، مل لوں گی نا، ابھی مل لوں گی. لیکن اس وقت کی نماز دوبارہ نہیں آئے گی. بیٹا مل لے گا، 10 منٹ بعد مل لے گا. نماز کا وقت یہ نکل جائے گا. آج کا میرا پڑھنا چھوٹ جائے گا، یہ نکل جائے گا ہاتھ سے، یہ وقت مجھے دوبارہ نہیں ملے گا. تو الحمدللہ پورے سکون سے جو پڑھنا تھا پورا پڑھ کے سلام پھیرا، دعائیں مانگی، اور اس کے بعد سلام دعا کی. کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوتا. ہم بعض اوقات ایک اچھا سا نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اتنے میں ہمیں کوئی اور چیز نظر آئے، ہم اتنے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، وہ چھوڑ کے کچھ اور شروع کر دیتے ہیں. نہیں، جو کر رہے ہیں نا، جو اللہ نے آپ کو دے دیا، جو آپ کی جولی میں ڈال دیا، اس کو اچھے سے نبھائیں، پیار سے کریں، خوبصورتی سے کریں. اسی کے اندر سے اتنے درجے بلند ہو جائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. پھر اسی طرح نماز کے حسن اور خوبصورتی کے لحاظ سے اس کا اجر ہے. پھر زکوٰۃ میں احسان، زکوٰۃ دیں تو اس مال کی نہ دیں جو ردی ہو، بیکار ہو، جو فالتو پڑا ہوا تو کہیں اسی کو نکال دو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کیش کی زکوٰۃ کپڑوں کی صورت میں نکال رہے ہیں. تو نہیں، کیش کی زکوٰۃ کیش میں نکالنی ہے، کیش کی زکوٰۃ کیش سے نکالنی. اب جس غریب کو آپ کپڑے دے رہے ہیں اس کو یہ کپڑے چاہیے ہی نہیں. آپ کے آؤٹ آف فیشن ہو گئے، آپ نکالنا چاہتے ہیں نئے کپڑے، میں نے نہیں پہنے، چلو یہ زکوٰۃ میں نکال دیں. نو، یعنی آپ دوسرے کے بہاف پر آپ خود ڈیسیژن لے رہے ہیں. مال یہ جو آپ کیش اپنے پاس رکھ رہے ہیں نا، یہ اصل میں اس کا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی احسان کی روش اختیار کریں. اور زکوٰۃ کی ادائیگی تو فریضہ ہے، چھوٹی نہیں ہے چیز. پھر اسی طرح رمضان میں احسان اور روزے میں احسان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، یعنی خالص نیت کے ساتھ رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. حج میں احسان، کہ جن چیزوں سے روکا گیا ان سے رک جائے انسان. آپ نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے لیے اس شان سے حج کیا کہ کوئی فحش بات نہیں کی، نہ کوئی گناہ کا کام کیا، وہ اس دن کی طرح واپس لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا. اور حج مبرور کیا ہے، خوبصورت حج کیا ہے جس میں کھانا کھلایا جائے اور اچھی گفتگو کی جائے. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ حج کیا ہے کہ جس میں بہت زیادہ عبادت کی جائے، وہ تو کریں گے انشاءاللہ، لیکن بعض اوقات ہم عبادت کر رہے تھے نا، کوئی پوچھ لیتا ہے اچھا یہ ذرا مجھے بتائیں، تو ہم ایک دم اریٹیٹڈ ہو جائے، میرا ابھی اتنا سپارہ رہتا ہے اور یہ مجھ سے کیا پوچھ لیں. نہیں، بند کر دیں، بات کو سن لیں، بتا دیں، جواب دے دیں، اس کے بعد آگے چل پڑیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرنا اور ان پر اعتراض نہ کرنا، یہ احسان ہے. پردے کا حکم کیوں دے دیا، یہ دن میں 5 نمازیں کیوں ہیں، یہ کیوں ہے، وہ کیوں، اس طرح کی تنقید نہیں. ہم کون ہیں اللہ سے پوچھنے والے، ہماری مجال ہی کیا ہے، ہماری جناب ہی کیا ہے، ہم چیز ہی کیا ہے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے کوئی کام کیوں کیا. کس سے پوچھا جائے گا؟ ہم سے پوچھا جائے گا. نہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات رد کرنے، ریجیکٹ بھی نہیں کرنے، تکبر بھی نہیں کرنا، سستی کا مظاہرہ بھی نہیں کرنا. حکم ملا سمعنا و اطعنا، اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر، تقدیر کے فیصلوں پہ راضی ہونا، اور سب سے بڑھ کر اللہ سے اچھا گمان رکھنا. پھر اللہ کی کتاب کے ساتھ احسان، قرآن کے ساتھ احسان. ایک کتاب بھی ہے قرآن اور احسان.
اس میں بہت ڈیٹیل سے سارے احسان کے طریقے بتائے گئے. لیکن یہاں کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس پر ایمان لانا، پھر اس پر عمل کرنا، اس کو مضبوطی سے تھامنا، اس سے محبت کرنا، اس کی تلاوت کو لازم کرنا، اس میں تدبر کرنا، اپنے گھروں کو قرآن سے آباد رکھنا، قرآن کی تعظیم کرنا، صاحب قرآن کی تعظیم کرنا، یعنی قرآن پڑھانے والے کی، قرآن کے حروف کے ساتھ ساتھ اس کی حدود کا خیال رکھنا، قرآن سے علاج کرنا اور قرآن کو چھوڑنا نہیں، اور خاص طور پر اس کی قرأت خوبصورت انداز میں کرنا، اچھے سے اچھے طریقے پر پڑھنا سیکھنا، اور اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو اچھے سے اچھے طریقے پر اس کو محنت کے ساتھ سکھائیں، کیونکہ بچہ تو وہی سیکھتا ہے جو استاد سکھاتا ہے. جسے آپ اسکول میں دیکھتے ہیں ویسے لوگوں کو کچھ لوگ آرام سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو اتنی مشکل پیش آتی ہے، حالانکہ بڑے ذہین ہوتے ہیں. ان غریبوں کو قصور نہیں ہوتا کیونکہ ان کو ایسے ہی پڑھا دیا گیا تھا، کسی نے توجہ ہی نہیں کی ان پر، محنت ہی نہیں کی، کیونکہ یہ خون جلانے والا کام ہوتا ہے، بڑا صبر اور حوصلے والا کام ہوتا ہے. کتنی پریکٹس چاہیے ہوتی ہے، کتنی محنت چاہیے ہوتی ہے. تو اس قرأت میں احسان کے درجے پر پہنچنے کے لیے استاد کو بھی کام کرنا پڑتا ہے اور شاگرد کو بھی کام کرنا پڑتا ہے. تو اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کے ساتھ احسان نہیں برتیں گے تو پھر کس چیز کے ساتھ برتیں گے؟ پھر انسانوں میں سب سے بڑھ کر والدین کے ساتھ احسان. قرآن مجید میں کئی بار آیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان، ان کے ساتھ نیک سلوک، جب تک اللہ کی نافرمانی نہ ہو ان کی بات سننا اور ماننا، ان تک خیر پہنچانا، ان سے تکلیف کو دور کرنا، ان کے لیے ادب اختیار کرنا. ہم پیرنٹس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، بعض اوقات اپنے بچوں کی چاکری کر رہے تھے ان کے سامنے، ان کو اتنی محبت سے اور اتنی منت سماجنے سے بلا رہے ہوتے ہیں اور ماں باپ کو جھٹک کے جواب دے رہے ہوتے ہیں. واٹ از دس؟ جس کا اللہ نے حکم دیا، کوئی نہیں کہا بالأولاد احسانا، بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان. آج کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اس حکم کے خلاف چل رہے ہیں اور اپنے آپ کو گناہ گار کر رہے ہیں. اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق رکھا ہے، تمام رشتوں میں سے عظیم رشتہ جو ہمیں دنیا میں لانے کا سبب بنے، جنہوں نے ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں، دعائیں کی، ہر تکلیف اٹھا کے ہمیں آرام پہنچایا. ان سے نرمی سے بات کرنا، تلخ جملے نہیں بولنا، ان کو خوش کرنا، ان کے سامنے صرف وہ باتیں کرنا جس سے وہ خوش رہیں، ان کے سامنے ہر وقت رونا دھونا اور اپنے مسائل کا قصہ نہیں کرنا. اب جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں نا تو ہمیں اتنا انف میچور ہونا چاہیے کہ ہم اپنے مسائل خود حل کریں. عام طور پہ کیا ہے، بچوں کا حال جو عمومی دیکھنے میں مجھے ملا ہے، جب خوش ہوتے ہیں تو بھول جاتے ہیں ماں باپ، اور جب تکلیف ہوتی ہے تو پھر ماں باپ ہی کو آ کے سناتے ہیں. پھر اسی طرح ماں باپ کے ادب میں کیا ہے کہ ان کے لیے کسی مجلس میں ہو تو جگہ بنانا، ان کے آگے نہ چلنا، ان کے لیے دعا اور استغفار کرنا، ان کی عزت تو کرنا، ان کے دوستوں کی بھی عزت کرنا، اور ان کی وفات کے بعد ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا، ان کے لیے صدقہ جاریہ خود بھی بننا اور اپنے مال میں سے ان کی طرف سے کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرنا. ہم دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، یہ واقعہ ہمیشہ مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ وہ جا رہے تھے سفر پر، تو اونٹ پر سوار ہوتے تھے لیکن ساتھ گدھا ضرور رکھتے تھے. کبھی اونٹ کی سواری سے تھک جاتے تو گدھے میں بیٹھ جاتے، اور سر پہ پگڑی رکھتے تھے بڑی سی تاکہ مٹی دھول وغیرہ سے بال بچے رہے. جا رہے تھے تو راستے میں ایک اعرابی دیکھا، بدو. اس سے پوچھا تمہارا نام کیا؟ اور کہا تمہارے والد کو فلاں تو نہیں تھے؟ کہاں وہی تھے. تو وہ تو میرے والد کے یعنی حضرت عمر کے بڑے دوست تھے. کہاں بالکل. کہا اچھا یہ لو گدھا تم لے لو، اچھا یہ پگڑی بھی تم لے لو. اب وہ جو ساتھی ہیں ساتھ وہ دیکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ ان کے والد میرے والد کے دوست تھے اور احسان کر رہے ہیں
باپ کے دوست کے بچے سے. ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے, کہاں تک حسن معاملہ کا سبق دیتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ماں باپ کو اپنے دوست پیارے ہوتے ہیں. جب ہم ان کے دوستوں کو خوش کریں گے ماں باپ بھی خوش ہوں گے. زندہ ہے تب بھی, فوت ہو چکے تب بھی. یہ تو بات کی بات ہے نا, بہت بات کی بات ہے جب وہ اس کا باپ بھی فوت ہو چکا تھا اور حضرت عمر بھی فوت ہو چکے تھے. پھر اسی طرح گھر والوں کے ساتھ احسان. خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو, اور تم سب کی نسبت میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. ابو عبداللہ الجدلی کہتے ہیں میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا اخلاق تھا. انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے. بے تکلف بےہودہ گوئی کرنے والے, بازاروں میں شور مچانے والے نہیں تھے. برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے, معاف کر دیتے تھے. پھر اسی طرح گھر والوں کے کاموں میں ان کی ذمہ داریوں کو بانٹنا, ان سے محبت کا سلوک کرنا, محبت کا اظہار کرنا, اور ان کے آرام کا خیال کرنا, ان کے کاموں میں ہر وقت عیب نہیں نکالنا, بچوں کے ساتھ محسن بننا. پھر عام لوگوں کے ساتھ احسان اچھے اخلاق کے ذریعے, کیونکہ جو اچھا اخلاق اختیار کرے گا اس کے لیے جنت میں خوبصورت گھر کی بشارت ہے. اور عام لوگوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آنا, مسکرا کر ملنا, گفتگو میں احسان. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. اور میرے بندوں سے کہہ دو وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو. جیسے آپ کسی دکاندار سے معاملہ کر رہے ہیں, آپ رکشے والے سے معاملہ کر رہے ہیں, آپ اپنے کسی شاگرد سے معاملہ کر رہے ہیں, بہن بھائی سے معاملہ کر رہے ہیں. یہ آپ کی چوائس ہے آپ کیسے جملے بولتے ہیں, یہ آپ کی چوائس ہے آپ کیسی زبان استعمال کریں, آپ کی چوائس ہے کہ آپ کیا دیتے ہیں. کسی محدث کا پڑھ رہی تھی کہ وہ جب کسی سے کرائے پہ کوئی کام لیتے تھے کبھی حساب نہیں کرتے, جو ہوتا تھا دے دیتے اور معذرت کرتے تھے بھائی اتنا ہی تھا آج میرے پاس, حق سے زیادہ دیتے. احسان کہتے ہی حق سے زیادہ دینے کو نہیں. پھر اچھی بات کرنا صدقہ. آپ کسی کو کچھ بھی نہ دیں لیکن اگر آپ راہ چلتے مل گئے ہیں تو ایٹ لیسٹ توجہ سے سلام کر لیں اور اچھی بات کر دیں دوسرے کو. ایک اچھی بات بھی آگ سے بچا سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے بچو خواہ کھجور کا ٹکڑا صدقہ کر کے, پوری کھجور بھی نہیں, ٹکڑا, اور اگر یہ نہ پاؤ تو اچھی بات کر کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام عام کرنا, اچھا کلام کرنا ایسے اعمال ہیں جو بخشش کو واجب کر دے. یعنی یہ دو کام کر لو, سلام کو عام کر کے اور اچھا کلام کر کے, جس سے بھی انٹریکشن ہو کسی بھی قسم کا, اور خاص طور پہ اپنے بچے. کیونکہ بعض اوقات ہم ساری دنیا سے اچھا برتاؤ کر کے آ جاتے ہیں, گھر والوں سے ڈانٹ ڈپٹ ہی چل رہی ہوتی ہے. وائے کیا وہ نہیں ڈیزرو کرتے ہمارے اچھے سلوک کو؟ وہ سب سے زیادہ حقدار ہے. آپ نرمی کر کے تو دیکھیں. اور میں نے اس کا بہت تجربہ کیا ہے کہ جب بچے تھوڑا سا غصے میں چیخنا چلانا چاہتے تو میں وسپر کرنے لگ جاتی تھی. اونچا نہیں بولنا جواب, وسپر. اچھا بتاؤ کیا, کیوں, کیسے. تو اس کو آخر نیچے آنا ہی پڑتا, والیوم نیچے کرنا ہی پڑتا ہے. عمل سے سکھاتے ہیں نا. پھر دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا, ہر ایک سے اچھا گمان کے ساتھ ملنا, دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنا, لوگوں کی بہترین انداز میں اصلاح کرنا, ایک دوسرے سے درگزر کرنا, لوگوں سے ملنے والی اذیتوں پر صبر و تحمل سے کام لینا. کیونکہ سب لوگ نہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, نہ دین جانتے ہیں, نہ انہوں نے کہیں سے کچھ سمجھا سیکھا ہوتا ہے, نہ گھروں سے کوئی تربیت ہوتی ہے. لہٰذا وہ اپنی عادتوں سے مجبور ہوتے ہیں اور دوسروں کو اذیت دے ہی جاتے ہیں, کسی نہ کسی طرح تکلیف دیتے ہیں. تو ان سے درگزر کر لیا جائے اور سمجھ لیا جائے کہ یہ تو اپنی عادت سے مجبور ہے, اور پھر تکلیف کے بدلے میں احسان کر دینا. واقعہ یاد ہے غزوہ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں جو ہے وہ ایک عربی شخص کے پاؤں سے ٹکرا گیا.
وہ کہتے میرے پاؤں میں بھاری جوتی تھی، میرا پاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اوپر آ گیا اور بہت تکلیف ہوئی آپ کو، تو آپ کے ہاتھ میں کوڑا پکڑا تھا، آپ نے میرے کو چوکا دیا. یعنی وہ ایک انسٹنٹ ریئیکشن ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ کے اوپر آئے تو آپ ایک دم اس کو پیچھے کرتے ہیں. تو آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑے کوڑے کے ساتھ کہا بسم اللہ، تم نے مجھے تکلیف دی. وہ کہتا ہے میں نے رات بھر اپنے آپ کو خوب ملامت کی اور میں نے یہ کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی. وہ کہتے ہیں وہ کیسی رات گزری اللہ ہی جانتا ہے. صبح ہوئی تو ایک آدمی کہہ رہا تھا فلاں شخص کہاں ہے، وہ میرا ہی نام لے رہا تھا. میں نے کہا میری آئی شامت، مجھے بلا لیا گیا. کہتے میں چلا تو گیا مگر میں بہت ڈرا ہوا تھا. چلا تو گیا لیکن ڈرا ہوا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تم ہی وہ شخص ہو جس نے کل اپنے جوتے سے میرے پاؤں کو روندا تھا اور مجھے تکلیف دی تھی؟ تو میں نے کہا جی ہاں میں ہی ہوں. آپ نے فرمایا تو میں نے کوڑے کے ساتھ تمہیں چوکا دیا تھا؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا اس کے بدلے یہ 80 دنبیاں ہیں تمہارے لیے. 80 دنبیاں اس کو بدلے میں دی ایک کوڑے سے چوکا، اور وہ بھی اچانک تھا، جان بوجھ کے نہیں کیا تھا. تو کسی کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کا احسان سے جواب. جان کے دشمن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے احسان کیے ہیں. جس نے آپ پہ جادو کیا تھا کیا آپ نے اس کو طلب کیا؟ نہیں. اس کو کوئی سزا دی، کوئی جرمانہ عائد کیا؟ کچھ نہیں کیا، معاف کر دیا. جس عورت نے آپ کو زہر کھلایا تھا بکری میں، آپ نے اس کو معاف کر دیا. یہ دونوں واقعات آپ کی جان لینے کے تھے اور اس کے علاوہ بھی جو تھے. اب یہ سوال ہی پیدا تھا کہ اتنی تکلیفیں انسان برداشت کرتا جائے اور دوسروں سے اچھا ہی بنا رہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد آئے گی. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے یقیناً جو اس سے ڈرتے ہیں اور وہ جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں. سورۃ العنکبوت میں آتا ہے ان اللہ لمع المحسنین، بے شک اللہ محسنین کے ساتھ ہے، یعنی ان کا مددگار ہے. پھر اور کیا چاہیے؟ اللہ کی محبت ملتی ہے. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ کی رحمت نصیب ہوتی. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی رضا ملتی ہے. وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. دنیا اور آخرت میں بھلائیاں ملتی ہیں. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ. کتنی سچی بات ہے. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ. جو احسان برتیں گے، احسان کی روش اختیار کریں گے، ان کو اس دنیا میں بھلائی ملے گی، اس دنیا میں فیض پہنچے گا. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. آخرت کا گھر تو گھر بہت ہی اچھا ہے اور ڈرنے والوں کا گھر بہت بہترین ہے. پھر جو احسان کرے گا اس پر واپس آئے گا احسان لوٹ کر. هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ. پھر اسی طرح احسان کرنے سے ایک شرح صدر حاصل ہوتا ہے، نفس کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، علم اور حکمت میں اضافہ ہوتا ہے، گناہوں سے انسان محفوظ رکھتا ہے، ظلم و زیادتی سے محفوظ رہتا ہے، خود کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے انسان، اور عظیم اجر ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. اللہ تعالیٰ اس کا عمل ضائع نہیں کریں گے جو احسن عمل کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها واصرف عني سيئها واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت.
اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الاعمال والاخلاق فانه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها الا انت. اللہ ہمارے گناہوں اور ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمیں تندرستی عطا فرما دے، ہماری کمیاں کوتاہیاں پوری کر دے، ہمیں نیک اعمال اور اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی دے دے. یا اللہ بے شک ہم تجھ سے برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے پناہ مانگتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی. اے اللہ تو نے ہماری صورت اچھی بنائی تو ہمیں سیرت بھی اچھی عطا کر دے. اللہم انی اسألک ان تبارک فی نفسی وفی سمعی وفی بصری وفی روحی وفی خلقی وفی خلقی وفی اہلی وفی محیاي وفی مماتی وفی عملی وتقبل حسناتی واسألک الدرجات العلی من الجنہ. اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمارے نفس میں، ہماری سماعت میں، بصارت میں، روح میں، تخلیق میں، اخلاق میں، اہل و عیال میں، زندگی میں، موت میں، عمل میں برکت عطا فرما، ہماری نیکیاں قبول فرما اور ہماری برائیوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم تجھ سے جنت کے اعلیٰ درجوں کا سوال کرتے ہیں تو ہم سب کو جنت الفردوس الاعلیٰ عطا فرما. اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما. یا رب العالمین ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما. اللہ ہمارے دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما. اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما. یا رب العالمین تو ہم سب کے غموں، دکھوں، پریشانیوں کو دور کر دے، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما. اللہ جو ہمارے عزیز پیارے بیمار ہیں ان کی بیماریاں دور کر دے. یا اللہ انہیں صحت دے دے، اللہ انہیں عافیت عطا فرما دے. ربنا تقبل منا. اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما. ربنا تقبل منا. یا اللہ جتنی بہنیں آئی ہیں ان کا آنا قبول فرما. یا اللہ جو سنا ہے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے اس وقت کو ہمارے خلاف حجت نہ بنانا، ہمارے حق میں حجت بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبيل الدموع سبيل